السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، یہ میں استنبول ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کے قریب موجود ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد قیام فرمایا تھا۔ آئیے ان کے مزار مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے دوسرے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ رک جائے گی وہیں پر آپ قیام فرمائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند ماہ تک قیام فرمایا۔ یہ مزار کا داخلی راستہ ہے۔ استنبول میں آپ جہاں بھی آئیں، اس طرح کے جتنی بھی پلیسز ہیں، مساجد ہیں، مزارات ہیں، وہ ٹورسٹ پلیسز ہیں، اور وہاں پر مرد و خواتین کا اختلاط ایک نارمل سی بات ہے، اور اس کے جو آداب ہیں ان چیزوں کے، ان کو اتنا زیادہ ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا۔ یہ لوگ لائن بنا کے کھڑے ہیں غالباً مزار کے اندر جانے کے لیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کی جو جنگ ہے اس میں شریک ہوئے تھے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بشارتیں ہیں اس جنگ کے لیے کہ جو اس میں شریک ہوگا اس کے لیے بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی تھی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ اس میں شریک ہوئے، اور اس میں جب آپ پہنچے، اس وقت یہ سلطنت روم کا حصہ تھا قسطنطنیہ، تو وبا پھیل گئی جس میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ غالباً طاعون کی وبا تھی، تو اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جو جسم ہے اس کو جتنا آگے تک آپ لے جا سکیں اس کو ساتھ لے کے جانا۔ تو اس وقت یہاں پر کوئی قسطنطنیہ کی دیوار تھی جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے، تو اس دیوار کے نیچے مجاہدین اسلام نے ان کو رات کے وقت جنازہ پڑھا اور دفن کیا، اور اگلے دن رومیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا کہ رات کو تم لوگ یہاں کیوں اکٹھے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بہت ہی نیک بڑے بندے کا انتقال ہوا ہے، اور تم لوگوں نے اگر دیکھ لیا کہ ان کی قبر کہاں ہے تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرنا بے ادبی والا، ورنہ پھر اتنی بڑی جو ہماری اسلامی سلطنت ہے اس میں تم کہیں بھی ناقوس جو ایک خاص قسم کا ان کا تھا بجانے والا، اپنی عبادت کے لیے وہ بجاتے تھے، کہ وہ تم نہیں بجا سکو گے۔ یہ آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرکش زبان کے اندر یہ پوری جو بات ہے یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ غالباً انگلش میں بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ اندر جوتے اتار کر مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سامنے ایک کارنر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتبہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، مزار مبارک کے اوپر۔ بہت سال پہلے یہاں آنے کا اتفاق ہوا تو اس وقت یہاں پہ کچھ تعمیراتی کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ بند تھا۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو ہے یہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے. لوگ یہاں کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں. اور یہ سامنے آپ نے دیکھا کہ کچھ لکھا ہوا ہے عربی میں، جس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ جو ہے اونٹنی وہ وہاں پر رک گئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا. یہ بات جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا وہ یہاں انہوں نے عربی میں لکھی ہوئی ہے. ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاص عثمانی طریقے سے عثمانی خط میں لکھا ہوا ہے. مسجد نبوی شریف میں بھی جو اندر کا حصہ ہے پرانا، اس میں جو تحریریں ہیں وہ اسی طرح سے لکھی گئی ہیں. پیچھے سے وہ گرین اس کی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور آگے سے یہ گولڈن کلر کی رائٹنگ اس کے اوپر ہوتی ہے، اور خطاطی کا سٹائل بھی یہی ہے. کچھ انتظامات ان کو بہتر کرنے چاہیے کہ جوتے لوگ باہر اتار کے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے آ رہے ہیں، اس کے رکھنے کی کوئی جگہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ ایزی فیل کریں. اور مرد و خواتین کے لیے اگر الگ الگ حصہ کر دیں تو بہت بہتر ہوگا. یہ اس کے باہر بھی کافی بڑا ایریا ہے اور اس میں کافی ساری قبریں ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ کس دور کی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جہاد میں جو مجاہدین شہید ہوئے یا جنہوں نے وفات پائی ان کی قبور بھی یہاں پہ ہوں. کچھ نئی قبریں ہیں، جیسا کہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ لالا مصطفیٰ پاسا 1580 عیسوی کا یہ ان کی قبر ہے. یہ ہم مزار کی پچھلی طرف سے اگر باہر آ جائیں تو وہاں پر بھی یہ قبرستان آپ دیکھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام. اس مزار کے ساتھ یہ پورا قبرستان موجود ہے جہاں پہ بہت ساری قبریں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس جگہ کا نام ہے ایوب سلطان گیٹ. ایوب سلطان کے نام سے ہی یہ جو پلیس ہے یہ ساری فیمس ہے. یہ ان کی ہسٹری نہیں پتہ کہ یہ لوگ قبروں پہ اس طرح مخصوص قسم کے کتبے کیوں لگاتے ہیں. بعض جگہ پہ کتبہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک امامہ سا بنا ہوتا ہے، شاید وہ اس لیے کہ کوئی جو فوت ہونے والی شخصیت ہے وہ شاید کوئی دین سے وابستہ کوئی عالم ہو، تو شاید اس لیے وہ
میں نے بنائی ہو. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. Kıbrıs'ın evladı. Oğlum Şehnazım Kıbrıs'ın. یہ خاتون جو ہیں یہ بیگر ہیں Allah seni peygambere komşu اور cemalini کچھ gör. مانگ رہی ہیں oğlum. پیسے. Allah یہ razı جہاں olsun. بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کے نظر Sağ ol, آ جاتے Allah ہیں. razı olsun. Hadi yardımda bulun. یہ سامنے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے جس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کریں. یہ پانی پینے کی جگہ ہے اور اس میں قرآن پاک کی ایک شاید آیت سے یہاں پہ کوٹ کر کے لکھا گیا ہے اَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، کہ اللہ کے جو قریب بندے ہوں گے وہ ان کے لیے چشمے ہوں گے پانی کے. تو بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے اسلامک کلچر کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ. یہ مسجد ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل احاطے میں یعنی کہ موجود ہے. مسجد اور مزار بالکل آمنے سامنے ہے، ایک ہی ایریا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت آرکیٹیکٹ ہے مسجد کا اور بہت بڑی مسجد ہے. ترکی میں جتنی بھی پرانی مساجد ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور حال میں گنبد جو ہے اوپر وہ بہت اونچا بنا ہوتا ہے اور عثمانی جو تعمیرات کا سٹائل ہے اس کے اندر مخصوص طریقے سے یہ بناتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں ظہر کی، جو کہ کافی دیر ہو چکی ہے. نماز کا ٹائم تو جماعت تو ہو چکی ہے لیکن لوگ اپنی اپنی نماز جو ہے پڑھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ چونکہ مسجد میں آئے ہیں تو وہ تحیۃ المسجد کے جو 2 نوافل ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو آئیے اتنی دیر میں بھی یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کے جو ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآنی آیات کو کتنے اچھے طریقے سے خطاطی کر کے یہاں پہ نقش کیا گیا ہے. اور مقام کی اور موقع کی مناسبت سے آیات جو ہیں وہ نقش کی جاتی ہیں. اب یہ محراب ہے تو اس کے اوپر جو زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں کہ جب وہ محراب میں داخل ہوئے وہ آیت جو ہے وہ نقش کی گئی ہے. یہ سائڈ پہ جو کھڑکی نما جگہ بنی ہوئی ہے بہت اچھی خوبصورت سی جگہ ہے قرآن پاک بیٹھ کے آرام سے پڑھنے کے لیے. لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ دعاؤں میں مشغول ہیں۔ چھوٹے بچے یہاں پہ کھیل بھی رہے ہیں۔ ترکی کی کئی مساجد میں یہ بورڈ لکھا ہوا دیکھا گیا کہ اگر آپ کے بچوں کی رونے کی آوازیں آپ کی نماز کے دوران نہیں آ رہی ہیں تو آپ اپنی نئی نسل کی فکر کریں۔ بہت گہری بات ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں مساجد میں چھوٹے بچوں کو آنے سے منع کرتے ہیں، لیکن یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اگر ہم بچوں کو مسجد میں نہیں لائیں گے تو بڑے ہو کر پھر ان کا آنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ بچپن سے اگر انہیں اس چیز سے مناسبت دی جائے تو یہ بہت زبردست بات ہو سکتی ہے۔ اس کے جو کارپیٹ کا کلر ہے اس کی وجہ سے اس مسجد کی جو خوبصورتی ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹرکچر بہت پرانا ہے، کئی 100 سال پرانا ہوگا، لیکن اس کی جو صفائی ہے اور خوبصورتی ہے وہ اسی طرح سے برقرار ہے۔ اور یہ ممبر ہے مسجد کا، یہ ترکی کی ساری پرانی مساجد میں ممبر اسی طرح سے اونچے سے بنائے جاتے ہیں کہ وہ امام کی جو شخصیت ہے اس کا ایک رعب جو ہے وہ مقتدیوں پر ہونا چاہیے۔ اسلام کی شان و شوکت کے حوالے سے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جی تو ویورز، یہ آج کا جو ٹرپ تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے اوپر حاضر ہونا اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا اور آگاہ کرنا، یہ اب تمام ہوتا ہے۔ یہ مزار کی جو عمارت کا مسجد کے سامنے سے ویو ہے یہ وہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔